بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ریڈ زون سے بہت بڑا استعفیٰ آ گیا۔ بلے کا نشان ملتے ہی تحریک انصاف کی مقبولیت میں بہت بڑا اضافہ، اور نون لیگ نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کسی ایک ملک کا جہاز مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا اور اس میں سے تمام لوگ جاں بحق ہو گئے سوائے ایک بندر کے۔ بندر بھی جہاز میں سوار تھا، اور اس ملک کے صدر نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے انٹیلیجنس ادارے کو کہ اس بندر پر محنت کی جائے، اس کو سکھایا جائے تاکہ یہ اشارے سیکھ سکے، اور اس کے بعد اس سے باقاعدہ انویسٹیگیشن کی جائے کہ کس طرح جہاز تباہ ہوا، کون کیا کر رہا تھا اس وقت جہاز کے اندر۔ جب ان کی ایجنسی نے باقاعدہ اس پہ محنت کی، جب وہ اس قابل ہو گیا کہ اشاروں کو سمجھنا شروع کر گیا، پھر انہوں نے پوچھا ایجنسی کے لوگوں نے کہ بتاؤ کہ جب جہاز تباہ ہوا اس وقت لوگ کیا کر رہے تھے۔ اس نے کہا کچھ لوگ اس وقت اخبارات پڑھنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے مزید پوچھا اور اس نے اشاروں سے جواب دیا کہ جو عورتیں تھیں وہ اپنے میک اپ کرنے میں مصروف تھیں۔ انہوں نے کہا مزید، اس نے کہا کچھ لوگ سامنے ٹی وی دیکھ رہے تھے، ٹیلی ویژن پہ خبریں وغیرہ سن رہے تھے۔ اس نے ایجنسی کے شخص نے پوچھا جس نے سکھایا تھا کہ یہ بتاؤ کہ پائلٹ اس وقت کیا کر رہے تھے۔ تو ناظرین کرام، اس نے کہا کہ پائلٹ تو سوئے ہوئے تھے۔ جب اس شخص نے یہ سنا سوئے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ پھر جہاز کون اڑا رہا تھا۔ تو بندر نے ٹیبل پہ پڑے ہوئے کالے رنگ کی اینک پکڑی پہنی اور ہاتھ میں اخبار پکڑا اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اکڑ کے ساتھ اس نے کہا جہاز میں چلا رہا تھا۔ تو ناظرین اکرام، جس جہاز کا پائلٹ بندر ہو اس جہاز نے پھر منزل مقصود پر کیسے پہنچنا ہوتا ہے؟ تو یہی کچھ سسٹم چل رہا ہے ملک پاکستان کے ساتھ بھی، کہ اگر دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ الیکشن کمپین چلانے میں مصروف نظر آ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کی طرف دیکھیں تو وہ لوگوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو رائے ونڈ میں محفوظ کرنے میں مصروف نظر آ رہی ہے۔ پنجاب حکومت دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی پکڑ دکڑ کرنے میں مصروف نظر آ رہی ہے، اور ہماری عدلیہ دیکھیں تو مسلم لیگ نون کو ریلیف دینے میں مصروف نظر آ رہی ہے، اور ہمارے پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں تو وہ عدالتوں میں ریلیف مانگنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں، اور ہمارے ملک کا وزیر اعظم دیکھیں، نگران وزیر اعظم، تو وہ نگرانی اتنی کر کر کے تھک چکے ہیں کہ لگتا ہے وہ بھی سو رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہاں پہ میرا سوال یہ بنتا ہے کہ آخر ملک کون چلا رہا ہے؟ تو ناظرین اکرام، آج باقاعدہ مسلم لیگ نون نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے سامنے اپنی ہار، اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ناظرین کرام، آپ کو علم ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور دیگر نون لیگ کے اہم رہنما یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے کہ تحریک انصاف کی یہ حالت ہو جائے گی کہ اس کا تو ٹکٹ بھی کوئی نہیں لے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے کے لیے کوئی بھی بندہ تیار نہیں نظر آئے گا۔ تو آج
انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ 4 کروڑ میں بک رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، سوال میرا سادہ سا یہ ہے، تو مہنگی تو چیز وہ بکتی ہے جس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، جس پہ لوگ یہ بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ اچھی چیز، اچھی کوالٹی کی ہے، کوئی بھی چیز ہو تو بکتی ہمیشہ کم ریٹوں پہ وہ ہے جس کی ویلیو نہیں ہوتی، جس کی قسم اچھی نہیں ہوتی، جنس اچھی نہیں ہوتی۔ جس طرح مسلم لیگ نون، یعنی پارٹی ٹکٹ کے ساتھ 1 لاکھ روپیہ لگانا ضروری ہوتا ہے، تو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے لوگوں نے اپلائی کم کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے کاغذات پکڑ دکڑ، گرفتاریاں، تشدد، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کے باوجود 2450 لوگوں نے یہ کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ تو آج نون لیگ یہ تسلیم کر رہی ہے یہ بیان دے کر کہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ 4 کروڑ میں سیل ہو رہا ہے، یعنی آج انہوں نے شکست تسلیم کر لیا۔ جو یہ کل تک کہتے تھے کہ اس کا تو ٹکٹ بھی کوئی نہیں لے گا، آج یہ کہنا شروع ہو گئے کہ اس کے تو ٹکٹ 4 کروڑ کے بک رہے ہیں، یعنی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اس کا ٹکٹ اگر کوئی 4 کروڑ کا خرید رہا ہے تو وہ کیوں خرید رہا ہے؟ اس کو اعتماد ہے کہ میں ٹکٹ نہیں لوں گا بلکہ ڈائریکٹ میں سیٹ لوں گا MNA یا MPA کی۔ تو آج ثابت ہو گیا کہ نون لیگ نے اپنی شکست تسلیم کر لیا ہے۔ اور ناظرین اکرام، پاکستان تحریک انصاف کو جیسے ہی آج بلے کا نشان واپس ملا، الیکشن کمیشن کو منہ کی کھانا پڑی کہ پشاور ہائی کورٹ کے جو ڈویژنل بینچ ہیں انہوں نے باقاعدہ جج صاحبان نے کہا کہ آپ کا یہ اختیار ہی نہیں بنتا کہ آپ کسی پارٹی کو کالعدم قرار دے دیں صرف اس وجہ سے کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں درست طریقے سے کروائے۔ اگر کوئی پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرتی تو آپ کے اختیار میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف اس کو جرمانہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں۔ آپ کسی پارٹی کو کالعدم قرار نہیں دے سکتے، نہ ہی کسی پارٹی سے اس کا انتخابی نشان چھین سکتے ہیں، وہ بھی ان دنوں جب الیکشن کا شیڈول جاری ہو جائے۔ آپ نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے، لہذا ہائی کورٹ پشاور نے فیصلہ دے دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بلے کا نشان بحال کریں، اور ساتھ ہی یہ حکم جاری کیا کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد ان کا سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پہ جاری کریں۔ تو ناظرین کرام، یہ بلے کا فیصلہ آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں بہت بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، کیونکہ ایک جو یہ تلوار لٹک رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے سر پہ کہ شاید بلے کا نشان ان کو نہ ملے اور یہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں، اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو یوں بلے کا نشان ملتے ہی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان میں بہت بڑی خوشی کی لہر دور پڑی۔ تو ناظرین اکرام، آج ریڈ زون سے باقاعدہ بڑا استعفیٰ آ گیا ہے۔ کس کا آیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب ہیں، ان کے خلاف ایک کیس چل رہا تھا، جو بینچ بنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں، جو سادے الفاظ میں اگر کہہ لیں کہ ان پہ کرپشن کے الزامات تھے جو PDM کی طرف سے لگائے گئے تھے، تو اس کے خلاف ان کے خلاف ایک کیس چل رہا تھا، جس میں جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب نے باقاعدہ درخواست دی، خط لکھا اس بینچ کو کہ وہ حکم امتناعی جاری کریں، لیکن ان کو حکم امتناعی بھی نہ ملا۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج تھے، لہٰذا وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے، انہوں نے نقوی صاحب نے یہ خط لکھا تھا جو KP کے اور پنجاب میں الیکشن نہیں کروا رہی تھی اس وقت PDM کی حکومت، جس کے بعد عمر عطا بندیال صاحب نے بڑا ایکشن لیتے ہوئے 14 مئی کی ڈیٹ دی تھی الیکشن کروانے کی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ PDM پوری جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی تھی احتجاج کرنے۔ گورنمنٹ کی تمام گاڑیوں کو استعمال کرتے ہوئے، تمام پروٹوکول لیتے ہوئے PDM ساری کی ساری مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر کھڑی ہو گئی تھی احتجاج کرنے کے لیے۔ یہ بھی ان کا خط بھی ان کے آڑے آیا، اور جو انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں فیصلہ دیا تھا، ماڈل ٹاؤن کے ذمہ داران کے خلاف
کارروائی کرنے کا، یہ دونوں فیصلے ان کے سامنے آئے۔ اس وجہ سے ان کے خلاف باقاعدہ کیس لگا دیا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ لہٰذا انہوں نے بہتر جانا کہ استعفیٰ دے کر عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ گھر چلا جاؤں تو یہی بہتری ہے۔ انہوں نے آج اپنا استعفیٰ صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب کو ارسال کر دیا کہ یہ لیں استعفیٰ میرا، میں جا رہا ہوں اپنے گھر۔ تو ناظرین کرام، جب یہ جج کوئی بھی ہوتا ہے وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو ریٹائرڈ جج کے خلاف کوئی بھی پھر انکوائری نہیں ہو سکتی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایک اپنی عدالت ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، وہ اس منصب پہ بیٹھے ہیں اور جس کو چاہے بری کریں اور جس کو چاہے بے گناہ کو اندر کر دیں یا سزائے موت دے دیں، یہ ان کے اختیار میں ہے۔ جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں، شکر اللہ کا یہ ہے کہ لائیو دکھا رہے ہیں، پوری پاکستانی قوم کو پتہ چل رہا ہے کہ کس کی فیور میں فیصلے جا رہے ہیں، کس کے خلاف فیصلے جو ہیں دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ابتدا ہے، ریڈ زون سے بڑا استعفیٰ آ چکا ہے۔ اب آگے آگے دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی استعفیٰ آ سکتا ہے کہ کسی طریقے سے استعفیٰ دیں اور الیکشن جو ہے وہ پی ڈی ایم کی منشا کے مطابق لیٹ ہو جائیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ہو رہے ہیں معاملات۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔